السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، مسلم لیگ نون کے صدر اور اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف نے آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا جو اعلان کیا تھا وہ اچانک کھٹائی میں پڑ گیا ہے۔ اے پی سی ڈیلے ہو گئی ہے۔ شہباز شریف نے نیا فارمولہ ایک اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دینے کا جو ہے نیا فارمولہ آج پیش کیا ہے۔ مسلم لیگ نون یا شہباز شریف جو اے پی سی بلانا چاہ رہے تھے وہ بھی اسی مقصد کے لیے بلانا چاہ رہے تھے جو حکومت نے انتخابی اصلاحات کیے ہیں۔ اس پر اپوزیشن جماعتیں، نون لیگ، جے یو آئی، پیپلز پارٹی، پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں بھی حکومتی اصلاحات کو نہیں مان رہی اور حکومتی اصلاحات کو دھاندلی کا ایک بڑا پلان قرار دے رہی ہیں کہ بھائی اوورسیز جو 80 لاکھ سے زائد اوورسیز پاکستانیز ہیں جو ملک سے باہر دنیا میں رہ رہے ہیں، ان کے ذریعے حکومت ان کو ووٹ کا حق دے کر دھاندلی کروانا چاہ رہی ہے کہ باہر سے جب وہ لوگ ووٹ کاسٹ کریں گے تو اس کی شفافیت نہیں رہے گی، تو بہت سارے ریزرویشن تھے۔ تو ان کو ووٹ کا حق دینے کے لیے، اوورسیز کو ووٹ کا حق دینے کے لیے اپوزیشن جماعتیں بھی حق میں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اپوزیشن جماعتیں یہ چاہتی نہیں ہے کہ اوورسیز کو حق ہی نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی یہی چاہ رہی ہیں کہ اوورسیز کو حق ہونا چاہیے، لیکن جو حکومت جو طریقہ کار اپنا رہی ہے اس پر اپوزیشن جماعتوں کو ریزرویشن ہے، ایون الیکشن کمیشن کو بھی ریزرویشن ہے۔ الیکشن کمیشن حکومت کو خط لکھ چکا ہے، حکومت کو اپنے تحفظات سے آگاہ کر چکا ہے کہ یہ 57 جو آپ نے ترامیم اس قانون میں انتخابی اصلاحات میں کیے ہیں، ان میں سے 35 پر تو الیکشن کمیشن اتفاق کرتا ہے، لیکن ان کے لیے یہ تجاویز ہماری سفارشات ہیں جو اس میں ایڈ کی جائیں، لیکن حکومت ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تو شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان سے بھی رابطہ کیا، شہباز شریف نے بلاول بھٹو زرداری سے بھی رابطہ کیا، دو اہم رہنماؤں سے رابطہ کر کے اے پی سی کا ڈسکس کیا کہ اپوزیشن جماعتوں کی ایک آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے جس میں نہ صرف اپوزیشن جماعتیں ہوں بلکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ہو، اور جو تنظیمیں، جو ادارے، جو این جی اوز یا سول سوسائٹی کے جو ادارے ہیں جو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں انتخابات کو، ان کو بھی مدعو کیا جائے، ان سے بھی فیڈ بیک لیا جائے، تجاویز لی جائیں۔ تو اس مقصد کے لیے اے پی سی بلانے کا فیصلہ کیا تھا شہباز شریف نے، اور اے پی سی کی ایکسپیکٹڈ ڈیٹ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے تجویز کی گئی تھی کہ 24 جون کو، آج تو 26 جون بھی گزر گئی تو 24 بھی گزر گئی، لیکن اس میں کہانی کچھ اور تھی جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ مولانا فضل الرحمان اس اے پی سی میں آنا نہیں چاہ رہے تھے، خوش نہیں تھے اس اے پی سی سے، کیونکہ پیپلز پارٹی کو بھی دعوت دی گئی تھی۔ اب مولانا پیپلز پارٹی کے ساتھ اس طرح پیپلز پارٹی کو جو شرائط رکھی تھی مولانا نے کہ بھئی پیپلز پارٹی اپنی غلطی تسلیم کرے اور واپس آ جائے، لیکن پیپلز پارٹی اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار تھی نہیں، اور ابھی تک سینہ تان کر پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے رہے ہیں کہ بھئی ہم نے پیپر پھاڑ دیا ہے، ہم نے وضاحتی جو شوکاز نوٹس پی ڈی ایم نے دیا تھا ہم نے پھاڑ کر پھینک دیا ہے، ہم جواب نہیں دیں گے، ہم نے کوئی غلطی نہیں کی، ہم نے جو بی اے پی ہے باپ سے ووٹ لیے ہیں تو وہ بھی ہماری غلطی نہیں ہے، اور ہم نے یوسف رضا گیلانی کو اپوزیشن لیڈر بنایا ہے تو وہ بھی ہماری غلطی نہیں ہے۔ تو یہ دونوں بڑی 3 غلطیاں، یوسف رضا گیلانی کو اپوزیشن لیڈر بنانا کیونکہ اپوزیشن لیڈر نون لیگ کا حق تھا، پی ڈی ایم میں طے ہو چکا تھا، شاید خاقان عباسی کے گھر پر راجہ پرویز اشرف شامل تھے اس میں فیصلے میں، لیکن پیپلز پارٹی نے گیلانی صاحب کیونکہ ہار گئے تو پیپلز پارٹی نے پینترا بدل لیا اور پیپلز پارٹی نے اس عہدے پر قبضہ کر لیا، اور حکومت کے ساتھ مل کر، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر بی اے پی سے جو حکومتی اتحادی جماعت ہے بلوچستان عوامی پارٹی، اس سے ووٹ لے کر یوسف رضا گیلانی کو، یعنی حکومتی بینچز سے یار ووٹ لے کر گیلانی صاحب کو بنا دیا گیا اپوزیشن لیڈر۔ تو اس پر مولانا ناخوش تھے کہ بھئی اگر شہباز شریف پیپلز پارٹی کو بٹھانا چاہ رہے ہیں، بلاول بھٹو زرداری کو بھی بٹھانا چاہ رہے ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں، تو مولانا شاید نہ آتے،
یہ میری انفارمیشن یہ تھی، کیونکہ ایک تو مولانا کا کراچی کا وزٹ تھا اور کچھ دن مولانا وہاں پہ اپنی مصروفیات تھیں، لیکن اب وہ مولانا کی اچانک بیمار ہونے کی وجہ سے وہ مصروفیات بھی، مولانا کی ایکٹیویٹیز بھی ڈسٹرب ہوئی ہیں، تو مولانا کی صحت کے حوالے سے کل میں نے پروگرام کر دیا تھا۔ شہباز شریف نے نیا فارمولہ اس مقصد کے لیے پیش کیا ہے کہ اگر اپوزیشن جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس پاسیبل نہیں ہوتی، اس کے لیے ماحول نہیں بنتا، تو پھر حکومت کو، اداروں کو، الیکشن کمیشن کو ایک فارمولہ ہونا چاہیے، اس پہ کام کیا جا سکے۔ شہباز شریف نے فارمولہ میں کہا ہے کہ جی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ میں مخصوص نشستیں رکھی جا سکتی ہیں، جو مخصوص نشستیں جس طرح ہوتی ہیں وہ اوورسیز کو دی جا سکتی ہیں۔ قومی اسمبلی کے لیے جو ہے 5 سے 7 نشستیں مخصوص کی جا سکتی ہیں، اور سینٹ کے لیے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے 2 نشستیں مخصوص کی جا سکتی ہیں۔ یہ 2 بڑی امپارٹنٹ تجاویز ہیں قومی اسمبلی کے لیے بھی اور سینٹ کے لیے بھی، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی جانب سے جو دی گئی ہیں کہ دونوں ایوانوں میں اس طرح ان کو نمائندگی دی جا سکتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ان نشستوں پر نمائندگی کا طریقہ کار اور شرائط، یہ بھی شہباز شریف نے تجویز دی ہے کہ پارلیمنٹ میں تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دینے کے لیے ان کو نمائندگی دینے کا جو طریقہ کار ہے یا اس کی جو شرائط ہیں، قواعد و TORs ہیں، وہ تمام سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ میں جو موجود ہیں وہ مل کر طے کر سکتی ہیں۔ سیاسی جماعتوں کے اتفاق رائے سے ہی مطلوبہ قانون سازی کی جا سکتی ہے، یعنی حکومتی قانون سازی، یہاں پر بھی وہ کہتے ہیں کہ بھئی حکومت نے جو قانون سازی کی ہے وہ ہمیں قبول نہیں ہے، سیاسی جماعتیں اتفاق رائے کے ساتھ اس معاملے پر قانون سازی کر سکتی ہیں۔ لیکن میجر جو تجویز ہے شہباز شریف کی وہ یہی ہے کہ مخصوص نشستیں قائم کی جائیں اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دینے کے لیے، اور اس کے لیے 5 سے 7 نشستیں قومی اسمبلی میں رکھی جا سکتی ہیں اور 2 نشستیں سینٹ میں رکھی جا سکتی ہیں۔ طریقہ کار ووٹنگ کا کیا ہوگا، شرائط کیا ہوں گی، TORs کیا ہوں گے، وہ سیاسی جماعتیں آپس میں پارلیمنٹ میں جو موجود ہیں وہ مل کر طے کر سکتی ہیں، اس کے بعد اس معاملے پر قانون سازی کی جا سکے۔ اچھا، اس طریقہ کار سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو پارلیمان میں نمائندگی یقینی مل سکتی ہے۔ اس سوچ کے تحت آزاد، یہ شہباز شریف کا جو انہوں نے تجاویز جاری کی ہیں، جو انہوں نے اپنا موقف دیا ہے اس معاملے پر، وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ اسی سوچ کے تحت آزاد جموں کشمیر اسمبلی میں اوورسیز پاکستانیوں کی نمائندگی کے لیے نشستیں مخصوص کی گئی ہیں۔ یہی فارمولہ آزاد کشمیر اسمبلی میں بھی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے آلریڈی موجود ہے۔ مسلم لیگ نون جمہوری سوچ اور اصولوں کے تحت بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے ووٹ کے حق کی حمایت کرتی ہے۔ اس میں کلیئر کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم حمایت کر رہے ہیں۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی الیکشن کے وقت ملک آ کر ووٹر لسٹ میں اپنے ووٹ کے اندراج کے مطابق ووٹ ڈالیں، وہ وطن واپس آئیں گے اور یہاں پر آ کر ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی، ہمارے پاکستانی بہن بھائی ہمارا قیمتی اثاثہ اور پاکستان کی شان ہیں۔ بیرون ملک مقیم 80 لاکھ پاکستانی ہماری طاقت اور فخر ہیں جو ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ ہم بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی ملک میں غیر متزلزل محبت، فکر اور کاوشوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اوورسیز کمیونٹی کے پاکستان میں درپیش تمام مسائل کا فوری، منصفانہ اور جائز حل ہونا چاہیے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جائیدادوں کا قبضہ چھڑانے سمیت ان کے سرمایہ کے فروغ اور تحفظ تک تمام مسائل کا حل اولین ترجیح ہے۔ باقی آگے بیان ہے کہ اوورسیز کے ان کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ اچھا، صوبہ پنجاب میں اوورسیز کمیشن قائم کیا گیا ہمارے دور میں، جس کے ذریعے 36 اضلاع میں رول ماڈل پروگرام تشکیل دیا گیا۔ مختلف چیزیں اس میں گنوائی ہیں شہباز شریف نے، لیکن موقف وہی اپنایا ہے کہ بھئی
اوورسیز پاکستانیز کو ہم ووٹ کا حق دینے کے حق میں ہیں، حمایت کرتے ہیں، اور وہ وطن واپس آئیں گے جب ووٹ کاسٹ ہوگا۔ موجودہ حکومت یہ نہیں کرنا چاہ رہی۔ موجودہ حکومت اوورسیز کا اپنا ایک پلان حکومت نے بنایا ہوا ہے کہ اوورسیز کے لوگ جو ہیں باہر جو رہ رہے ہیں، بیرون ملک رہ رہے ہیں پاکستانی، وہ وہاں سے ووٹ کاسٹ کریں گے۔ حکومت نے ٹیکنالوجی متعارف کرائی ہے، اپنا طریقہ واردات حکومت اپنا کرنا چاہ رہی ہے، جو اپوزیشن نے مسترد کر دیا ہے، اور یہ نیا فارمولہ دیا ہے شہباز شریف نے، اپوزیشن لیڈر نے۔ دیکھتے ہیں حکومت اس پر کیا رد عمل دیتی ہے اور اپوزیشن کی جماعتیں اس پر کیا رائے دیتی ہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔